ذیشان سید کیا بتائیں گے، کیا ہو رہا ہے شہر اقتدار میں، کیا صورتحال ہے؟ کچھ ہمیں وہاں کا ماحول بتائیے۔ سلمان، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ شہر اقتدار میں کیا ہو رہا ہے۔ شہر اقتدار میں اس وقت گھڑی کی سوئیوں کے ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہے اور مذاکرات کے لیے دونوں وفود یعنی کہ امریکہ اور ایران کے وفود کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسلام آباد پہلے راؤنڈ میں بھی تیار تھا، دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی تیار ہے، لیکن انتظار ہے کہ کب یہ دونوں وفود پہنچیں گے۔ تو دونوں وفود، جو امریکن وفد ہے، نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیورٹ کوف اور جیڈ کوشنر، اس کے ساتھ ساتھ ایرانین وفد کی جو نمائندگی کریں گے وہ اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی، اور آج رات دونوں وفود جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ جبکہ دونوں وفود جب اسلام آباد پہنچیں گے، اس سے پہلے اسلام آباد کی تیاریوں پر اگر تھوڑی سی بات کریں تو امریکن کی جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہے یا جو سیکیورٹی ہے، تقریباً 9 طیارے ساز و سامان سمیت وہ اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ کل بھی آئے تھے، آج بھی آئے ہیں۔ لیکن جو ایرانین وفد ہے یا ان کی سیکیورٹی ہے یا ان کی کوئی سب ٹیم ہے، ان میں سے ابھی تک کوئی ایسی کوئی نہ سیکیورٹی ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی سب ڈیلیگیشن ٹیم آ چکی ہے۔ بٹ مذاکرات ہونے ہیں، یہ کنفرم ہے، اور اسلام آباد میں کل سے باقاعدہ شروع ہونے ہیں۔ بٹ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے اوپر بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں تقریباً 18,000 سے زائد پولیس اہلکار، رینجرز، پاکستان آرمی، فرنٹیئر کانسٹیبلری، پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے اہلکار بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اسلام آباد کی ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے۔ اس کے جو تمام سرکاری اور نجی دفاتر ہے وہاں پہ ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا ذیشان، آپ نے ہمیں یقینی طور پر جو اہم معلومات ہیں وہ تو دے دی ہیں، آپ سے مزید بھی بات کریں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑھیں گے، میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، کیا دیکھتے ہیں، کیا ایرانی وفد واقعی اب آ رہا ہے؟ اور ایک جانب ہم دیکھتے ہیں دھمکیاں ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اور ایسے میں ایران کا جواب آتا ہے کہ جناب ہم دھمکیوں کے سائے تلے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ جو جنگ میں ہار چکے آپ ٹیبل پر مانگنے آ جاتے ہیں۔ تو سر، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو آپ کی آواز تھوڑی ڈراپ ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کا سوال سمجھ گیا اور سن لیا۔ جی، گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ایک پیٹرن ہے نا جو امریکہ لے کے چل رہا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کی ہر 10 منٹ کے بعد ایک ٹویٹ آتی ہے، آپ چاہے اسے دھمکی کہیں یا اسے ایک ایسا ایک سپیریئر ایج دیتے ہوئے کہیں کہ ایک سپر پاور ہے، وہ اپنی بات کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اور یہ چیزیں، یعنی ایک کانسٹنٹ پریشر کی صورت نظر آتی ہے ان ٹویٹس سے۔ دوسری چیز یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ کیا امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے؟ ابھی امریکنز نے جو کچھ کیا یا جو ان کے طیارے یہاں پہنچے یا جو ان کا پاکستان حکومت کے ساتھ رابطہ ہے، تو اس سے ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ امریکہ مذاکرات میں 100% سنجیدہ ہے۔ اب یہ میسج جاتا ہے پوری دنیا کو، تمام ایمبیسیز یہاں پہ ہیں، بڑے دنیا کے مبصرین آئے ہوئے ہیں، تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ اور ایک بڑا اہم مقام ہے کہ امریکنز نے دنیا پہ یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ شروع ہوا تھا جوہری تنصیبات سے، نیوکلیئر جو اس سے شروع ہوا تھا۔ ایران سے غلطی یہ ہوئی کہ ایران اس چیز کو لے کے ہرمز کی طرف آ گیا۔ جب چیز ہرمز کی طرف آتی ہے اور ہرمز کا بلاکیج ہوتا ہے، یا ایران اپنی مرضی سے کچھ شپس کو گزرنے دیتا ہے اور باقیوں کو انٹرنیشنل اس راؤٹ سے نہیں گزرنے دیتا، تو ایک پریشر آتا ہے پوری دنیا پہ، چائنا، ساؤتھ کوریا، انڈیا، جاپان، ان تمام پہ، اور ساتھ یورپین یونین پہ بھی، اور ہمارے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ اس کا اثر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس بجلی کی شارٹیج ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس ہرمز کو جب مرکز دنیا میں آیا تو اب یہ بن گیا ایک عالمی مسئلہ۔ اب عالمی مسئلے کے لیے جو ایک پریشر تھا امریکہ کے اوپر کہ امریکہ کو ہر صورت مذاکرات کرنے چاہیے، تو امریکہ اتمام حجت کر چکا ہے، اور اس کی سنجیدہ ایفرٹ کو کوئی بھی
ان چیزوں کی طرف جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ دھمکی دے رہا ہے وہ بعد میں چلی جائیں گی، اس کی ان سنجیدہ ایفرٹس کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا. تو خیال یہ ہے، میرا اپنا جو خیال ہے کہ ایران کے پاس جو چوائسز کیا ہیں، ایران کے پاس چوائس یہ ہے کہ وہ مذاکرات میں اگر شرکت نہیں کرتا تو ایران کے پاس اور کیا چوائس ہے. میرے خیال میں ایران کے پاس چوائسز بہت کم ہیں، اور امریکہ کے اوپر ایک پریشر جو بتایا جا رہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات ہو جائیں تاکہ آنے والے الیکشن میں وہ اپنی اس چیز کو کیش کرا سکے، اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے بالکل ٹھیک جنگ ہوتی ہے تو شاید اس کا ووٹ بینک اور لیفٹ بینک کے جو لوگ ہیں لیفٹ سائیڈ کے وہ ناراض ہوں گے. لیکن میرے خیال میں ایران کے پاس چوائسز بہت کم ہیں، اور ایران ٹھیک ہے سر، بالکل آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آ گیا ہے. پی جے میر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. پی جے میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. پی جے میر صاحب، ابھی جس طرح سے خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس چوائسز بہت کم ہیں، لیکن پھر صورتحال یہ بھی ہے کہ جب دیوار کے ساتھ کسی کو لگایا جاتا ہے تو وہ پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور پھر ایران نے کیا بھی، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو پینک سچویشن ہے وہ امریکہ کے لیے ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں اور اس کو اس ساری صورتحال میں سے نکالا جائے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ایران مذاکرات کی ٹیبل سے پیچھے ہٹتا ہے تو کیا اس کے پاس چوائسز بہت محدود ہیں؟ ایران کے پاس بہت کم چوائسز ہیں، میجر صاحب نے صحیح بات کہی ہے. ان کی آپ دیکھیں، آپ کو وہاں کھانے کو نہیں مل رہا، آپ ان کا ڈالر کو دیکھ لیں، اس کا کہاں چلا گیا اس کا پیسہ. اور بیسکلی وہ ایک ملک ہے جو کہ 47 سال سے سینکشنز کے اندر ہے، اور اس کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے. اس جنگ کے بعد تو اور ہی ان کا برا حال ہے. اب بات آتی ہے کہ اب یہ کیا کریں گے. ان کو کوئی چوائس نہیں ہے ایکسپٹ بات کرنے کی. بالکل یہ صحیح بات ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ ایک روگ سٹیٹ کی طرح ایک بیہیو کر رہا ہے کہ ان دا سینس بلاکیڈ اس نے کر دیا ہے. دیکھیں، ایک میٹنگ 2 میٹنگ سے یہ مسئلے ریزالو نہیں ہوں گے، اس پہ بڑا ٹائم لگے گا. لیکن ان دا مین ٹائم جو ورلڈ اکنامک ڈپریشن جس کی طرف ہم چل رہے ہیں، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بلاکیڈ کر رہے ہیں تو اب دنیا کے اندر 20% جو آئل ہے ادھر سے جو اسٹریٹ آف ہرمز سے تھرو جا رہا ہے وہ رک رہا ہے. پیٹرول پرائسز آپ کی بڑھ گئی ہیں، جہاں $2 کا پیٹرول تھا ایون ان امریکہ $6 کا مل رہا ہے. ایک 1.27-28 پینس کا تھا، آج 1.63 پینس کا پیٹرول ادھر برطانیہ میں مل رہا ہے، یورپ میں ویسے ہے. سو بیسکلی جب آئل پرائسز بڑھ جائیں گی تو آپ کی باقی جو کموڈیٹیز ہیں وہ بھی بڑھیں گی. اب یہ بیٹھیں گے، ان کے بھی ڈیمانڈز ہیں، ان کے بھی ڈیمانڈز ہیں. وہ جو کنٹینیوسلی وہ اس کا تو نام آپ نے ڈال دیا نا جی کہ اپنا ڈیمنٹڈ ڈان، کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کہتا کیا ہے. وہ ایسی irrelevant باتیں کرتا ہے، بات ہو رہی ہے اوپر سے تھریٹ کر دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ وہ اس خطے کو تھریٹ کر رہا ہے کہ جہاں لوگ ایموشنل ہیں. یہاں آپ لوگوں کو کچھ کہیں گے، 1 منٹ کے اندر لوگ ورگلا جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، ایموشنز رائز کر جاتے ہیں. اور یہ جو کھیل رہا ہے کارڈ، اٹ از ناٹ اے گڈ کارڈ، بیکاز یہاں اس کو سنجیدگی دکھانی ہے اور ڈپلومیسی دکھانی ہے. اور یہ ڈپلومیسی جو ہے یہ بالکل نہیں دکھا رہا، یہ ایک قسم کا ایک اوپریسر بنا ہوا ہے. اب یہ جو اوپریشن اس نے جو پولیٹیکل اوپریشن یہ ڈال رہا ہے، یہ پولیٹیکل اوپریشن بہت ڈینجرس ہے، دنیا کے خلاف ہے. 67% اس وقت جو پولز ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. یہ اب اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے. میں بڑا فرینک ہوں، یہ پاکستان کو اس نے لگایا ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے. پاکستان ول بی دا فیس سیونگ آف دس مین، جو کہ ٹوٹلی انریلائبل ہے. اس آدمی کا کوئی پتہ نہیں نہ اگلا ہے نہ پچھلا ہے. یہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جب جنگ کے اوپر اس پہ کوشچنز آئے، اس نے کہا مجھے تو ایڈوائز کیا تھا، روبیو کو پکڑ لیا، اس کو ہیزگت کو پکڑ لیا کہ انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا تھا. اب آپ مجھے بتاؤ، جو اپنے لوگوں پہ خود اٹیک کر دے گا، اس کا نہ اگلا نہ پچھلا ہے، اس کو آپ کیسے ٹرسٹ کرو گے؟ سو یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. اللہ کرے کہ یہ میٹنگز میٹنگ ہوں گی آگے، تو دین آئی تھنک ایک ڈیولپنگ سٹوری کے اندر وی کین کامنٹ مور. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ذیشان سید ہمارے ساتھ کیونکہ موجود ہیں اسلام آباد میں، ان سے ذرا یہی پوچھ لیتے ہیں کہ ذیشان سید بتائیے گا کب تک متوقع ہے وفود کی آمد کے حوالے سے کوئی ٹائم وغیرہ کچھ آپ ہمیں بتانا چاہیں؟
دیکھیں پہلی بات سلمان کی بڑی کانفیڈینشیل چیزیں ہیں، ایسے چیزوں پہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بتائی بھی نہیں جاتی اور نہ ہم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، بٹ آج رات جو ہے صبح تک دونوں وفود کی آمد متوقع ہے کیونکہ کل باضابطہ مذاکرات شروع ہونے ہیں۔ پہلے ایران کی جانب سے تھوڑا سا ایک ڈیڈ لاک جو نظر آ رہا تھا، اب تک کی جو ہمارے ذرائع ہیں اسے کنفرم ہو گئی ہے کہ جو فرسٹ ڈیلیگیشن جو پہلے راؤنڈ میں یوز ہوا تھا، استعمال ہوا تھا، اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی، وہی دونوں قیادت جو ہے وہ دوبارہ اسی ٹیبل ٹاک پر بیٹھیں گے۔ اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہے، ایرانین شاید نہ آتے لیکن چونکہ وہ یہاں پہ پاکستان کی وجہ سے آنا چاہیں گے، پاکستان کی وجہ سے آئیں گے، باقی مذاکرات کی کامیابی کے لیے جہاں پہ ہم بھی پر امید ہے، پوری دنیا پر امید ہے، کیونکہ یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کا نہیں ہے، یہ جنگ پورے خطے کی تباہی کی جنگ ہے۔ تو پاکستان کی کوششیں جاری تھی۔ گزشتہ شام بھی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپنے ہم منصب ایرانین ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ ہوا، گفتگو ہوئی تھی اور تمام چیزیں جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بتائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیریئر منسٹر نے جو سفیر ہے ایرانین ان سے ملاقات کی، پھر امریکن سفیر سے ملاقات کی، آج چائنیز جو سفیر ہے انہوں نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، اب سے کچھ دیر پہلے امریکن سفیر نے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو اپس اینڈ ڈاؤن ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ جو گہما گہمی ہے اس وقت شہر اقتدار کی، یقینی طور پر آپ نے اس حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا۔ میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، عمومی طور پر جو اب آپ نے بھی جس طرح سے گفتگو کی ہے، یقینی طور پر حالات ایسے ہی ہیں کہ ایران کے پاس چوائسز کام ہیں، لیکن ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک سپر پاور کہ جس نے جس طرح سے جنگ شروع کی، جس طرح سے جنگ کو بڑھایا اور پھر جس طرح سے جنگ کو اب سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، سر اس جنگ کے حوالے سے کیونکہ ان کے پاس تو بہت کچھ زیادہ تھا کھونے کے لیے، شاید ایران کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، تو سر کیا کہیں گے کہ کیا کچھ امریکہ جو ہے وہ کھو چکا اور سپر پاور کا ایک اس پہ جو ٹیگ تھا، اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح سے اب وہ اکیلی سپر پاور اس دنیا میں نہیں رہی ہے، تو کیا کچھ سر کھو چکا امریکہ اس جنگ؟ دیکھیں، ہم یہ جو کبر کو کہے نا کہ وہ سپر پاور نہیں رہی تو وہ غلط کہے گا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ چائنیز کا جب شپ موڑا گیا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چائنیز کو ریٹیلیشن میں کچھ دیں گے سخت بیان، لیکن ان کا کوئی بھی ایسا بیان نظر نہیں آیا، بلکہ وہ بھی امریکہ کے آگے بالکل ایک نرم رویہ رکھ کے ڈیسائیڈ ہو گئے۔ بلکہ آج بھی چائنیز کی اور امریکنز کی گفت و شنید چل رہی ہے، جس کے اندر چائنیز کا جھکاؤ اس طرح سے ہے کہ جی امریکہ مہربانی کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو سپر پاور والا جو ہے وہ اگر کوئی کہے کہ وہ نہیں رہا تو یہ غلط چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکنز آئی تھنک جو نظر آتا ہے کہ امریکنز نے جو ٹارگٹ اچیو کرنے تھے وہ کر لیے۔ اور ایک تیسرا جو سب سے بڑا فریق ہے اسرائیل، آپ یہ دیکھا ہوگا کہ امریکنز نے اس جنگ کو اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے کہ اسرائیل کا نام بھی کہیں نہیں آ رہا ہے اس وقت۔ اور اسرائیل ایک اور بھی ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی ہو، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے لگاتار جنگ بندی کی طرف جانے کی انڈیپینڈنٹلی، جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپروچ کے ساتھ چل رہا ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو اسرائیل اور امریکہ کو کمبینیشن نظر نہیں آئے گا جہاں پر وہ کہیں کہ وہ اکٹھے ہو کے یہ چل رہے ہیں۔ تو وہ یہ ایک نئی چیز اس وقت دنیا میں آئی ہے کہ ڈیموکریٹس کے ٹائم پہ جو پریزیڈنٹ تھا وہ اس کے بارے میں تھا کہ وہ بہت کمزوری دکھاتا تھا اسرائیل کے سامنے، جبکہ یہ چیز بھی امریکنز نے اس دفعہ ثابت کی ہے کہ اسرائیل کو وہ پیچھے لے کے چل رہے ہیں۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ امریکنز اپنے ٹارگٹس اچیو کر چکے ہیں، اور اصل مسئلہ جیسے پہلے کہا تھا وہ تھا ہی کہ جو نیوکلیئر جو ہے، کیونکہ 68 میں 1970 میں ایران ایک ٹریٹی سائن کر چکا ہے، اور ایون 2015 میں there was another thing going on جس کو پھر ٹرمپ نے واپس کر دیا۔ تو ایشو یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ یہ سینکشنز ہیں۔ پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو میرا خیال میں پاکستان ایک واحد ملک ہے
جو امریکنز کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی اور ایون ریسٹ آف دا عرب ورلڈ کے لیے بھی اور چائنیز بھی جیسے آپ کے ساتھ ہیں، تو ایران کو بہت اچھا جو ہے اس میں سے وے آؤٹ مل سکتا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو ایران سے تمام پابندیاں یا یہ چیز اٹھ جائے گی، اور دس از واٹ دے نیڈ ناؤ. جیسے پی جے میر نے کہا ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی اکانومی ہے اس وقت جو بالکل کولیپس کر گئی ہے، تو ان بالکل ٹھیک ہو گیا. پر بہت بہتر ہو سکتا ہے معاملہ ایران کا.